ہوں کہ اپنے عوام کے درمیان رہتے ہوئے انہیں گواہ بناتے ہوئے کمرہ عدالت میں کھڑا ہو کر یہ فیصلہ سنوں. مجھے معلوم ہے کہ میں نے جس مشن کا جھنڈا اٹھایا ہے وہ کوئی آسان مشن نہیں، لیکن میں عوام کے حق حکمرانی اور ان کے ووٹ کی عزت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. میں کوئی فوجی ڈکٹیٹر نہیں کہ ڈر کر بھاگ جاؤں. الحمدللہ میں عوام کا نمائندہ ہوں، پاکستانی قوم کا نمائندہ ہوں، اور کسی بھی بزدلی کا مظاہرہ کر کے اپنی قوم کو کبھی مایوس نہیں کروں گا انشاءاللہ. ووٹ کو عزت دو کے مشن میں میں قوم کے ساتھ اور قوم میرے ساتھ کھڑی ہے الحمدللہ. عوام 25 جولائی کو سب فیصلوں سے بڑا فیصلہ سنانے جا رہے ہیں. انشاءاللہ قوم کا فیصلہ قوم کی تقدیر بدل ڈالے گا. اس فیصلے کی گونج ابھی سے سنائی دے رہی ہے. انشاءاللہ عوام کی مقدر، انشاءاللہ فتح عوام کا مقدر ہو چکی ہے. یہ جو جیپ والے ہیں، یعنی جیپوں والے سمیت عوام کی حکمرانی کا راستہ روکنے والے انشاءاللہ عبرت کا نمونہ بننے والے ہیں. تو چونکہ ہمارے وکیل صاحب جو ہیں وہ غالباً آج چونکہ وہ میڈیکل رپورٹ بھی بھجوا دی گئی ہے ان کو، اور ان سے بات بھی رات کو ہو گئی تھی، تو انہوں نے چونکہ اب عدالت میں اپنا وہ خط پیش کرنا ہے ہمارا، یہ جو درخواست کی میں نے بات کی ہے، تو میں نے اس لیے آپ کو مناسب سمجھا کہ میں آپ کو بریف کر دوں اس میں. اچھا میاں صاحب، جو حالات لگ رہے ہیں وہ اس میں کیس اس کو ڈیلے کریں، جو آپ بیسکلی جو ریکویسٹ کی ہے، لگتا نہیں، آثار ایسا نظر نہیں آ رہے کہ کورٹ اس کو انٹرٹین کرے گی اگر پریویس ہسٹری کو دیکھا جائے. ان دیٹ کیس اگر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی فیصلہ سنانا ہے، تو آپ کی کیا اسٹریٹجی ہو؟ میں اپنے فیصلے، میں نے ابھی فیصلہ آپ کو اپنا بتا دیا ہے. انشاءاللہ تعالی جیسے میری وائف ٹھیک ہوتی ہے میں فوری طور پہ جاؤں گا، اور میں جا کے حالات فیس کروں گا، اور اگر فیصلہ حق میں آتا ہے تو بھی جاؤں گا انشاءاللہ. خدا نہ خواستہ خلاف آتا ہے تو بھی میں جاؤں گا. میں پہلے کہہ چکا ہوں، میں ایک پاکستانی 20 کروڑ عوام کا اور قوم کا نمائندہ ہوں. کوئی ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر میں نہیں رہا، کوئی فوجی آمر میں نہیں تھا، نہ میں ہوں، تو اس لیے بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. الیکشن سے پہلے جائیں گے میاں صاحب؟ اگر الیکشن سے پہلے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت امید ہے مجھے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت امید ہے کہ میری اہلیہ جو ہیں وہ اس آپریشن کے بعد ہوش میں آ جائیں گی آہستہ آہستہ، اور کانشیس ہو جائیں گی، وینٹیلیٹر بھی اتر جائے گا، اور انشاءاللہ خطرے کی حالت سے باہر بھی آ جائیں گے. مجھے بڑی امید ہے. انتقامی کارروائی کے علاوہ اسی پر نام ڈالنے کی بھی خبریں آ رہی ہیں. کیوں چھوڑیں؟ میاں صاحب، بات ہے مریم صاحبہ سے صبح، تو اس وجہ سے آپ نہیں سمجھتے یہ جو فیصلے کی ٹائمنگ ہے یہ آپ کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے سارے اقدامات؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو کچھ ہوتا رہا ہے 28 جولائی کے بعد 1 سال ہونے والا ہے، اس میں جو نہ ہونے والی چیزیں تھیں وہ بھی ہوتی رہی ہیں. تو آپ سب جانتے ہیں کہ کس قسم کے سچویشن کو ہم نے وہاں پہ برداشت کیا. میاں صاحب، جب مریم صاحبہ سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام تر صورتحال کو اگر سامنے رکھا جائے، 100 سے زیادہ پیشیاں ہم نے بھگتی. وہاں پہ خیال ظاہر کیا کہ اگر جیل جانا پڑے تو اس مشن کے لیے وہ ضرور جائیں گی. آپ کی محسوسات بھی یہی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا مشن ہے، اس کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے. میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں، اور کسی چیز سے الحمدللہ میں گھبراتا نہیں ہوں، ورنہ پھر بندہ مشن کی بات نہ کرے. ایک مشن کی تکمیل کے لیے ہزاروں رکاوٹیں آتی ہیں، بہت ساری مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، اور بہت سارے مصائب برداشت کرنا پڑتے ہیں. 1 سال آپ نے دیکھا ہے کہ 1 سال اسی طرح سے گزر گیا میرا. کون ہے جو 100 پیشیاں جس نے آج تک بھگتی ہیں؟
اور مجھے بتا دیں جو سابقہ وزراء اعظم تھے اس ملک کے اندر ان پہ بھی نیب کے کیسز بنے ہوئے ہیں. پچھلے 5 سالوں میں صرف 3 پیشیاں بھگتی ہیں, 3. اور میں پچھلے ایک سال کے اندر صرف 100 پیشیاں بھگت چکا ہوں. تو میں اگر اس موڑ پہ آ کے گھبرانا تھا تو پھر یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ہماری قوم بھی دیکھ رہی ہے, دنیا بھی دیکھ رہی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر اپنے قوم کے ایسے نمائندے موجود ہیں جو ظلم اور زیادتیوں سے گھبرانے والے نہیں بلکہ ڈٹ کے کھڑے ہونے والے ہیں. اور اگر یہ سمجھا کہ یہ پاکستان کے لیے اس اصول پہ کھڑا ہونا وقت کی ضرورت ہے اور پاکستانی قوم کے فائدے میں ہے اور آنے والی نسلوں کے حق میں ہے اور آنے والی نسلیں اس سے انشاءاللہ فائدہ سود مند ہوں گی, تو حضور کیا کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ شعر کون سا ہے وہ کہ جو سرے جن کے پختہ ہوں نہیں مجھے ابھی آ رہا تھا یاد, میرے ذہن سے ابھی نکلا ہے, تو انشاءاللہ بھاگوں گا نہیں اللہ کے فضل سے. خدشات ہیں الیکشن میں, ہارڈلز پیدا کی جا رہی ہے یون لیگ کے لیے, لیکن جو مسلم لیگ کے صدر ہیں وہ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے. کیا کہیں گے؟ شہباز شریف صاحب نہیں کہہ رہے کچھ. میں جو کہہ رہا ہوں الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں. لیکن صاحب پاکستان میں میڈیا سینسرشپ کے حوالے سے بھی کافی بات چیت سامنے آ رہی ہے کہ میڈیا پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں, جرنلسٹ کمیونٹی پروٹیسٹ کر رہی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ وہ شعر تھا سر تسلیم خان میں جو مزاج یار میں آئے. سر 5 جولائی کا دن ہے جس وقت مارشل لگا تھا آج سے کافی سال پہلے, اور آج بھی صورتحال اسی طرح جاری ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایسا امکان بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ملک میں مارشل لگ جائے یا امریت دوبارہ آ سکتی ہے؟ پاکستان میں بدترین حالات ہیں اس وقت. یہاں آپ میڈیا کے یہاں پہ سب نمائندے ہیں. میڈیا آپ مجھے بتائیں اس وقت کیا آزاد ہے پاکستان میں؟ کس نے میڈیا کو قید کیا؟ آج میڈیا پہ قبضہ کس نے کیا ہے؟ کیوں پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے؟ اور صرف میں نہیں کہہ رہا بھائی, یہ تو دنیا بھر کا میڈیا کہہ رہا ہے. آپ دنیا بھر کے میڈیا کو آپ دیکھ لیں آج, یعنی ایسے آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں, ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ بطور پاکستانی میرا سر جو ہے شرمندگی سے جھک رہا ہے. تو پاکستان کے بارے میں وہ کلمات لکھے جا رہے ہیں. کون یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ کون ہے وہ افراد جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ اور کسی ٹی وی کو بند کر رہے ہیں, کسی اخبار کو بند کر رہے ہیں, کسی پہ سینسر لگایا ہوا ہے, کسی چینل پہ سینسر لگا ہوا ہے, کسی اخبار میں لکھنے پہ پابندی ہے. وہ جو بڑے اچھے آرٹیکلز لوگ لکھتے تھے آج کل وہ ٹویٹ کرتے ہیں, ان کی ٹویٹ کو بھی بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کون ہے یہ سب لوگ؟ یہ میرے ملک پاکستان کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اداروں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں, ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اور ان کے کیے ہوئے کی جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے اداروں کو. ادارے ہمارے بدنام ہو رہے ہیں, کام چند افراد کر رہے ہیں لیکن بدنام کون ہو رہا ہے؟ ادارے بدنام ہو رہے ہیں. میں ان اداروں کی بدنامی کسی طور پہ بھی میں جو ہے وہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں سمجھتا. یہ ہمارے جو ادارے اس کام کے لیے نہیں بنائے گئے تھے. پیپلز پارٹی کے ایک سرکردہ رہنما ہیں یہاں پہ لندن میں اس وقت, ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر میاں صاحب کا یہ اعتراض ہے کہ انتخابات غیر جانبدارانہ اور منصفانہ نہیں ہو رہے, جبکہ شہباز شریف بڑی آزادی سے کام کر رہے ہیں وہاں پہ, وہ کیوں نہیں یہ اعتراض اٹھا رہے؟ نہیں, میں نے ایسا سوال سنا نا, مجھے اس کی جواب دینے کی کوئی ایسی ضرورت ہے. میں جو کہہ رہا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں جو اس وقت پاکستان کے اندر حقائق ہیں. زرداری صاحب سے کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کا ان میڈیا پہ پابندی کے حوالے سے؟ فیملی لائف کی قربانی مانگتی ہے, کیا آپ فیملی لائف قربان کر کے پاکستان جائیں گے؟ یہ سب کچھ جو میں قربانی اگر کسی چیز کی دے رہا ہوں تو وہ کیا ہے؟ میں جیسے ابھی آپ کو کہا ہے کہ میں تو ابھی اپنی وائف کی شکل دیکھتا ہوں صبح آ کے یہاں پر بے ہوشی میں, اور یہاں سے بے ہوشی میں ان کو دیکھ کر واپس چلا جاتا ہوں. سر میڈیا صبح آتا ہوں وہ بے ہوش ہوتی ہیں, شام کو جاتا ہوں بے ہوش ہوتی ہیں, وینٹیلیٹر پہ ہوتی ہیں. ان کو ہم آوازیں دیتے ہیں, میں ان کو آواز دیتا ہوں آ کے کہ شاید میری بات کو سن لیں, میری بات کا جواب دیں.
لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا. 21 دن ہو گئے ہیں اس بات کو, اور میں صرف 3 دن کے لیے یہاں پہ آیا تھا, لیکن آج مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے یہاں پہ 21 دن رہنا پڑے گا. تو یہ تو اب آپ خود ہی اس سے اندازہ کر لیں. میرا خیال آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا آپ کو. سر, میڈیا پہ لگی پابندیوں کے خلاف کل پورے پاکستان میں فیڈرل یونین آف جرنلسٹ یوم احتجاج منا رہی ہے اور یوم سیاہ منا رہی ہے, تو کیا آپ ان کے لیے کوئی میسج دیں گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ بالکل یہ لیٹ ہو گئے ہیں, ان کو بہت پہلے آنا چاہیے تھا. اور میرا ملک ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ میڈیا کا گلا گھونٹ دیا جائے اور میڈیا کو ہلاک کرنے کی کوشش کی جائے. میڈیا کو جان سے مارنے کی یہ اپنا ایک سازش ہے, اور میڈیا کو اس سازش کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ایک اٹھے گا دوسرے بھی اٹھیں گے, اور اسی طرح دیکھیں گے پورا ملک اٹھے گا, پوری قوم کو اٹھنا چاہیے. اس لیے تو پاکستان 1947 میں نہیں بنایا تھا کہ آپ کے بزرگوں نے اس لیے جانیں قربان کی تھیں, شہادت نوش کی تھی کہ اس طرح کا پاکستان ہم دیکھیں جہاں میڈیا پہ پابندی, آپ بات کریں آپ کو جیل کے اندر ڈال دیں, آپ کی ٹانگیں توڑ دیں, آپ کو مار دیں, اور آپ کے خلاف کارروائیاں ہوں, آپ کے بچوں کو دھمکیاں دی جائیں اور کہا جائے کہ آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے, ہم مار ڈالیں گے آپ کو. اور یہاں پر اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا کہ یہاں ظلم کا دورہ ہو اور کوئی انصاف نہ یہاں پر ہو, اور جو لوگ جنہوں نے اربوں خربوں لوٹے ہیں کمائے ہیں وہ اسکاٹ فری جائیں, اور جن کے خلاف کوئی چارج نہیں ہے ان کو اپنا ساری عمر کے لیے آپ نااہل قرار دے دیں, پارٹی کی صدارت سے اس کو ہٹا دیں, اس کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیں. یہ اس لیے تو نہیں پاکستان بنایا تھا. یہ اس خطے میں مجھے بجائیں ساؤتھ ایشیا میں کسی اور ملک میں ایسا ہوتا ہے, کہیں ایسا ہوتا ہے؟ مجھے مثال تو دیں مثال, اس بر صغیر کے اندر کی کوئی مثال دے دیں آپ, پاکستان و ہند کی مثال دیں آپ مجھے. صرف پاکستان کے اندر آج کل دنیا میں یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں جو میرے لیے بہت کنسرن کا باعث ہے. اور میرا ملک ہے بھائی, میرا ملک ہے, میں اس ملک پہ جان نچھاور کرنے والا بندہ ہوں. میں اپنے ملک کے ساتھ یہ ظلم, یہ زیادتی برداشت نہیں کر سکتا. میرے ملک کو آزاد ہونا چاہیے ہر لحاظ سے. ہمیں یہ تو نہیں اپنا تھا کہ جی انگریزوں کی غلامی سے آزادی لے کے تو اپنے لوگوں کی غلامی میں ہم آ جائیں.